آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کے جو واقعات آئے دن ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ اس سے متعلق کچھ باتیں وضاحت کے ساتھ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ ایسے موقع پر ان خبروں کو سن کر آگے فارورڈ کر دینا اور ان واقعات پر دو چار الفاظ میں تبصرہ کر دینا یا پھر ان واقعات کو سن کر دوسروں میں اس کو پھیلا کر لوگوں کو مشتعل کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کی ہدایت سے رہبری حاصل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں قرآن پاک کی عظمت کو ہم اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کے حقوق کے ادا کرنے کی فکر کریں۔ آج ساری دنیا میں حقوق کے مطالبے ہو رہے ہیں، ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، حقوق کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ کہیں خواتین کے حقوق پر بحث ہو رہی ہے، کہیں مزدوروں کے حقوق پر بحث ہو رہی ہے، کہیں مردوں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق پر بھی بحثیں ہو رہی ہیں۔ تو سب چیزوں کے حقوق پر بحثیں ہو رہی ہیں اور سب چیزوں کے حقوق کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے ذمے میں جو حقوق اللہ کے کلام کے، قرآن پاک کے جو حقوق ہیں، مسلمان ان سے ناواقف ہے۔ جب ناواقف ہوگا، اسے علم نہیں ہوگا کہ قرآن کے کیا حقوق مجھ پر ہیں، تو وہ کیسے ان حقوق کو ادا کر سکے گا؟ معلوم ہوگا تو تب اس کو عمل کی توفیق ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہمارا سب سے بڑا جرم اور ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کے کلام سے جو روشنی، جو ہدایت ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، اس روشنی کو ہم نے چھوڑ دیا، اس ہدایت کو ہم نے نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہماری کوئی وقعت لوگوں میں اب نہیں رہی، ہماری کوئی حیثیت اور اہمیت لوگوں میں نہیں رہی، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، اے وہ لوگوں جن پر قرآن نازل ہوا، اے وہ لوگوں جو قرآن پر ایمان لائے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، جو قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے اس پر تمہارا ایمان ہے، اے وہ لوگوں، اللہ کے نبی خطاب کر کے فرماتے ہیں، لا تتوسدوا، اس قرآن کو پیٹھ پیچھے نہ ڈالو، اس کو نظر انداز مت کرو، بلکہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو، اس کے حقوق کو معلوم کرو اور اس کے حقوق کو معلوم کر کے اس پر
عمل کرنے اور ان حقوق کے ادا کرنے کی کوشش اور فکر کرو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، بہت سارے حقوق کو پہچانتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کا اس پر کیا حق ہے اس سے وہ ناواقف ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سے سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی حق تلفی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کلام کے حقوق کی پامالی ہم سے ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کلام کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، سارے انسانوں کی رہبری کے لیے جس کلام کو اللہ نے نازل کیا، اس کلام کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھائے بغیر اگر زندگی گزاریں گے، نتیجہ یہی ہوگا کہ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ہر جگہ پریشان ہوں گے، زندگی کے ہر موڑ پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اندھا آدمی اگر کسی بینا اور آنکھیں رکھنے والا جس کو اللہ نے بینائی دی ہے، اس سے اگر وہ راستہ معلوم نہیں کرے گا، اس کی بات پر اگر وہ عمل نہیں کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا، کسی نہ کسی گڑھے میں گرے گا، کہیں نہ کہیں وہ تکلیفوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ بالکل یہی حال ہمارا ہے۔ آج ہم اندھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کی روشنی سے استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سے راستہ معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، طرح طرح کے گڑھوں میں گر رہے ہیں اور طرح طرح کے زخموں سے دوچار ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہر چیز کے حقوق اور ہر تنظیم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، ہر فرد اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، ہر جماعت اپنے حقوق کے مطالبے کر رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ اللہ کے کلام کا ہم پر کیا حق ہے۔ غیروں سے کوئی شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے حرمتی کرنے والوں سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا، وہ بے حرمتی کر رہے ہیں ایک الگ انداز سے، لیکن ہم سے جو بے حرمتی ہو رہی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہماری بے حرمتی ایک الگ انداز کی ہے، جس کو ہم بے حرمتی سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بے حرمتی ہے۔ تو اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے ارادہ ہوا کہ اللہ کے کلام کے حقوق کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ قرآن کے ہم پر کیا حق ہیں، قرآن کے کیا حقوق اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں، تاکہ قرآن کے حقوق کو ہم معلوم کریں اور ان حقوق کے ادا کرنے کی فکر کریں۔ ایسا نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جمعے کا بیان ایک فارمیلٹی نہ سمجھیں، ایک سرسری نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اہمیت کے ساتھ آپ سنیں اور ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے بات عرض کی جاتی ہے، اور حالات کی روشنی میں مسلمانوں کی جو ضرورت ہے اس سلسلے میں عرض کیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات ان باتوں کو سنیں اور دل کے کانوں سے سن کر، عمل کے جذبے سے سن کر عملی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کریں۔ لمبا عرصہ ہو گیا، برسوں سے ہم بیانات سن رہے ہیں، برسوں سے ہم واعظوں کے وعظ سن رہے ہیں، لیکن عمل کا کوئی جذبہ نہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس پر اللہ سے استغفار کرتے ہوئے اب اپنے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نیا ذوق اور ایک نیا شوق اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ ہم پیدا کریں، اللہ کے احکامات سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے
قرآن کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن پاک کے حقوق کو معلوم کر کے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے کلام کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر ایمان لایا جائے اور اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھائی جائے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام سمجھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا ہوا کلام سمجھے۔ قرآن پر ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ہے اقرار کرنا اور ایک ہے تصدیق کرنا۔ ایک ہے آدمی زبان سے اقرار کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور ایک ہے تصدیق بالقلب، دل سے آدمی اس کو مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اقرار کے معاملے میں تو مسلمان اقرار تو کرتا ہے ہر مسلمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، لیکن تصدیق بالقلب کے معاملے میں کوتاہی ہے، اس میں کمزوری اور کمی ہے کہ آدمی دل سے اس کو اللہ کا کلام سمجھے۔ جب دل سے اس کو اللہ کا کلام سمجھے گا اور دل سے اس کو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا سمجھے گا اور دل سے جب اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہ کلام ساری انسانیت کے ہدایت کے لیے نازل کیا ہوا ہے، تو پھر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے راستہ لینے کی کوشش کرے گا، اس سے رہبری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق بیان کرتے ہوئے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا۔ تو یہ حق ہے قرآن کا کہ قرآن پر ایمان لایا جائے اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ جب قرآن کی عظمت دلوں میں ہوگی تو آدمی اس کی عظمت کی وجہ سے اس سے رہبری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور قرآن کتاب تلاوت بھی ہے، اس کی تلاوت کی جائے گی۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے قراءت اور ایک ہے تلاوت۔ قراءت کا معنی پڑھنا، ریڈنگ، پڑھنا، اور تلاوت کا معنی بھی پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اور کتابوں کے پڑھنے کے لیے قراءت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تلاوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی قرآن کے پڑھنے کا، قرآن کے پڑھ کر سنانے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ نے تلاوت کا لفظ ہی استعمال فرمایا۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ اس کتاب کو پڑھ کر سنائیے جو کتاب آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی، جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی۔ تو یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے اس کی تلاوت کرو، رات کے حصوں میں بھی اور دن میں بھی اس کی تلاوت کرو۔ علماء نے لکھا ہے تلاوت کے بھی کچھ حقوق ہیں، قرآن کی تلاوت کے بھی کچھ حقوق ہیں، تلاوت کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تلاوت کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ کی جائے، مخارج اور صفات کے صحیح ادائیگی کے ساتھ کی جائے۔ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ تلاوت کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ اور اگر تجوید کے بغیر آدمی قرآن پڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔
تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ حق ہے قرآن کا، یہ حق ہے قرآن کی تلاوت کا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ اب مسلمان اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا ہی نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے وہ اپنے بارے میں ٹٹول لیں، وہ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا وہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیا انہیں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے۔ اور اگر نہیں آتا ہے تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے قرآن کی حق تلفی ہو رہی ہے، ہم سے قرآن کے حق کی پامالی ہو رہی ہے، اور کسی کے حق کو پامال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ کسی کا حق دبا دینا، کسی کی حق تلفی کرنا، یہ شریعت کے اعتبار سے جو ہو وہ ہو، لیکن کوئی شریف آدمی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ دنیا میں شرافت کا لحاظ رکھتے ہوئے آدمی اپنی شرافت کے اعتبار سے کسی کے حق دبانے کو، کسی کے حق پامال کرنے کو، کسی کے حق تلفی کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن وہی شریف آدمی قرآن کی حق تلفی کر رہا ہے، وہی قرآن کی حق کی پامالی کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے کہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک تجوید کی کتاب ہے اشعار میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور جو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ عاصم اور گنہگار ہے۔ من لم یجود القرآن فہو عاصم، فرماتے ہیں کہ جو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے تجوید ہی کے ساتھ آیا ہے، اللہ نے اس کو تجوید ہی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تجوید ہی کے ساتھ سنایا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے کیا وہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا کلام مجھے پڑھنا تو آتا ہے، کم سے کم اللہ نے اتنی تو توفیق دی ہے، اب آگے اللہ سے اتنی توفیق مانگے کہ وہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بنے، اس کی کوشش کریں، اس کے لیے روزانہ کچھ وقت فارغ کریں، اس کے لیے کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو روزانہ پڑھا جائے، روزانہ معمول بنا کر پڑھا جائے، تھوڑا صحیح لیکن روزانہ پڑھا جائے، پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ۔ جو کام کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی برکتوں سے آدمی مالا مال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی بیمار ہو جائے، کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لیں، اور ڈاکٹر کہے کہ صبح میں آپ کو یہ کھانا ہے، دوپہر میں یہ کھانا ہے، اور شام میں یہ کھانا ہے۔ وہ دوائی لے کر تو آ گیا، لیکن ایک دن کھاتا ہے، بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرے دن کھاتا ہے، 3-4 دن گزرنے کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ اتنے مہنگے ڈاکٹر ہیں، اتنی زیادہ فیس آپ کی ہے، اور آپ کا اتنا شہرہ اور چرچا ہے، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو غلطی کس کی ہے؟ اگر وہ پابندی کے ساتھ دوا کھاتا، پابندی کے ساتھ علاج کرتا، اللہ کی طرف سے شفا اس کے مقدر میں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے، اور پابندی کے ساتھ کھانے کی وجہ سے اس کی بیماری دور ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے میرے عزیز و دوست بزرگوں، روزانہ معمول بنا کر آدمی قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کی تلاوت کے بے شمار فائدے ہیں، اس پر ایک مستقل جمعہ عرض کیا جائے گا، اللہ توفیق دے کہ قرآن کی تلاوت کے کیا فائدے ہیں۔ قرآن اگر آدمی روزانہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کیسی بہتر بناتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ ایک بات 2 باتیں عرض کروں گا
کہ قرآن کی تلاوت آدمی روزانہ کرتا ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دلوں کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ آج اس کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں آدمی اختیار کرتا ہے، سارے اسباب موجود ہیں، نرم نرم گدے موجود ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، اچھی اچھی سواریاں اور گاڑیاں ہیں اور ظاہری اسباب ساری چیزیں موجود ہیں، کھانے اچھے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے اچھے ہیں، بنگلے ہیں، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے، آسائش اور آرام کے ظاہری سارے اسباب موجود ہیں، لیکن دلوں کی بے چینی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، دلوں کی بے چینی اللہ کے کلام کی تلاوت سے دور ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے دور ہوتی ہے، اللہ کا نام لینے سے دور ہوتی ہے، اللہ کا کلام پڑھنے سے دور ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج جس سے بھی آپ پوچھو ٹینشن ہے، ہر آدمی پریشان ہے، جبکہ اچھا کما رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھی سے اچھی سواریوں میں پھر رہا ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، وجہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہے، یہ زبان سے اللہ کا کلام پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ سکون تو یہاں اللہ نے رکھا ہے اور آدمی کسی اور جگہ تلاش کر رہا ہے۔ تو روزانہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دلوں کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ چین و سکون کی زندگی ملے، عافیت والی زندگی ملے، راحت کے ساتھ میں زندگی گزاروں۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ معمول بنا کر پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، شفا جسمانی بیماریوں سے بھی، شفا روحانی بیماریوں سے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں مختلف صورتوں کے مختلف فوائد بیان فرمائے ہیں کہ یہ صورت پڑھو گے تو یہ فائدہ ملے گا، یہ صورت پڑھو گے تو یہ فائدہ ملے گا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ کہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، کس بیمار کو یہ خیال آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے اسباب کے درجے میں یقیناً وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، یقیناً دوا لے، یقیناً علاج کرے، لیکن دوا کھانے سے پہلے اور علاج کرنے سے پہلے وہ یہ بھی تو سوچے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کی صورت میں میرے لیے شفا ہے، میں یہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کروں۔ عاملوں کا چکر لگاتے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے۔ اب کا حال تو یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں اور بہت ساری مسلمان عورتیں ایسی ہیں کہ مختلف سادھوؤں کے پاس مندروں کو وہ جاتی ہیں، کیا کیا علاج وہ تشخیص کرتے ہیں میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن یہ ممبر اس لائق نہیں ہے کہ یہاں وہ باتیں عرض کی جائیں کہ ان کو کیا کیا علاج دیا جاتا ہے، کس کس کام کے لیے کیا کیا علاج دیا جاتا ہے، اور مسلمان وہ سارے کام کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر ان کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ ہم فلاں مولانا کے پاس گئے تھے، علماء کی صحبت میں بھی حاضر ہوئے، صلحاء کی صحبت میں بھی حاضر ہوئے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی ہم نے علاج کیا، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سادھو کے پاس گئے تو یہ فائدہ حاصل ہو گیا، اب اس کا ایمان باقی رہا، اب اس کا ایمان باقی رہا۔ ہر آدمی فیصلہ کر لے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے اور آسمان کی باتیں نہیں ہیں اور زمین کے اندر کی باتیں نہیں ہیں، یہ زمین کے اوپر ہونے والے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔
تو اس لیے اللہ کے کلام کی تلاوت کا یہ حق ہے کہ روزانہ معمول بنا کر اس کو پڑھا جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات اگر ہم پڑھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے تو اللہ کے نیک بندے کیسے روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ روزانہ ایک ایک قرآن پڑھنے کا معمول اللہ کے نیک بندوں کا تھا، اور اس سے آگے بڑھ کر رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ صبح میں قرآن پڑھتے تھے اور شام میں قرآن پڑھتے تھے، پھر تراویح میں قرآن پڑھتے تھے۔ 61 قرآن روزانہ وہ ایک مہینے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہماری عقلوں میں یہ بات نہیں آتی، اور بہت سارے لوگ اب بھی دنیا میں ایسے موجود ہیں، جب یہ واقعات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو ان کی کھوپڑیوں میں یہ بات آتی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمیں وہ قرآن کا عشق حاصل نہیں ہے، وہ قرآن سے محبت حاصل نہیں ہے۔ غالباً حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں وہ برکت عطا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں وہ برکت عطا فرماتے تھے جس کی وجہ سے وہ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم پڑھ کر تو دیکھیں میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمارے اپنے خاندان میں ایک خاتون ایسی تھی جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ بہت نیک خاتون تھی، ان کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے، کتابوں میں تو ہم نے پڑھا تھا امام شافعی کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں، اور پتہ نہیں بہت سارے اللہ والوں کے بارے میں، لیکن ہم نے اپنے خاندان کی مستورات کے سلسلے میں سنا کہ وہ بھی رمضان کا مبارک مہینہ آتا، صبح میں قرآن پڑھتی تھی، رات میں قرآن پڑھتی تھی، اور تراویح میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن سنا کرتی تھی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت عطا فرمائے، جس کو قرآن سے وابستگی عطا فرمائے، اس کے لیے سب آسان ہے، کرنے والے کے لیے سب آسان ہے، باتیں بنانے والے کے لیے کچھ بھی آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کا یہ حق ہے کہ قرآن کو روزانہ پڑھا جائے۔ حضرت شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی حضرت شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ حضرت روزانہ 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے قرآن کے۔ ان کے فرزند ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی روزانہ 10 پارے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اور سفر میں ہوتے تو اور زیادہ ہو جاتا تھا قرآن۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، زیادہ سے زیادہ نصاب روزانہ پڑھنے کا یہ ہے کہ 10 پارے ہم پڑھ لیں، یا اگر نہیں ہو سکتا تو روزانہ 3 پارے پڑھ لیں، اس میں بھی نہیں ہو سکتا تو روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو جتنا ہو سکے لیکن روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس وقت کے مشائخ اور اہل اللہ کہتے ہیں کہ روزانہ 1 صفحہ صحیح، 1 رکوع صحیح، پاؤ پارا صحیح، لیکن مسلمان اللہ کا کلام روزانہ پڑھنے کا عادی بنے، روزانہ وہ کھول کر دیکھیں، اس کی صبح کا آغاز اللہ کے کلام کی تلاوت کے ساتھ ہو، اللہ کے حکم کی ادائیگی کے ساتھ ہو، پھر دیکھیں زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کا دوسرا حق یہ ہے کہ روزانہ معمول بنا کر پڑھا جائے، اور اسی طرح تیسرا حق یہ ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو مزین کرو اپنی اچھی آوازوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جس کو آواز اچھی عطا فرمائے تو وہ قرآن کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ آواز یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہر آدمی کی اچھی آواز نہیں ہوتی، لیکن جو بھی آدمی کو جس طرح کی بھی آواز ملی ہے وہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اچھی آواز میں پڑھنے کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے اور ہماری جماعت میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔
میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا آدمی سیکھنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں کیا کام ایسا ہے جو سیکھنے کے باوجود بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن آدمی کوشش کرے اور محنت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، اس کے لیے راہیں ہموار فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا حق ہے تلاوت کا۔ پہلا حق یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ روزانہ معمول بنا کر پڑھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کو حفظ کیا جائے، یاد کیا جائے، قرآن کو یاد کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن یاد کریں، یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو سعادت عطا فرمائے، جس کو وہ خوش نصیبی عطا فرمائے وہ حافظ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں حفظ قرآن کی دولت عطا فرماتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کے دل میں کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم قرآن کے آخری پارے کی صورتیں یا پورا آخری پارہ، اور اسی طریقے سے آخر کے 2-4 پارے تو کم سے کم آدمی حفظ کرنے کا ارادہ کرے۔ بہت سارے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن کہاں اتنا تیز ہے، ہمارا ذہن تو کن ذہن ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے سبق میں کتاب القرآن کے وقت میں بتایا تھا کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا ذہن تیز نہیں ہے۔ ہر آدمی تیز ذہن کا ہوتا ہے۔ اس کی ذہن کی تیزی کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو یہ دیکھ لیں، مثال کے طور پر ایک آدمی دکان میں ہے، میڈیکل ہے، یا پھر وہ اسکرو کا نٹ کا جو دکان آتا ہے، اس دکان میں آپ جا کر آدمی سے کہیں کہ اتنے سائز کا نٹ ہونا چاہیے، اتنے سائز کا ہونا چاہیے، تو پوری دکان میں کتنے سائز کا نٹ کہاں کہاں رکھا ہوا ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جا کر آدمی بولتا ہے تو فوراً وہ ملازم سے کہتا ہے کہ وہاں وہ رکھا ہوا ہے، وہاں سے اس کو اٹھا کر لاؤ۔ یہ ذہن کی تیزی نہیں ہے، یہ قوت حافظہ کی مضبوطی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قوت حافظہ عطا نہیں فرماتے، بس اتنی بات ہے کہ اللہ سے آدمی مانگ کر قوت حافظہ کو اللہ کے کلام میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کا کلام یاد کرنے کی کوشش کرے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے نمازی مسلمان ایسے ہیں جن کو اتنا قرآن یاد نہیں ہوتا جس سے ان کی 4 رکعت نماز صحیح طریقے سے پوری ہو جائے۔ تو اس لیے اور بھی کچھ حقوق ہیں جو اگلی جمعہ عرض کیے جائیں گے۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے کلام سے وابستگی اور اللہ کے کلام سے تعلق یہ ہماری دنیا کے اچھے ہونے کا بھی ضامن ہے اور ہماری آخرت کے اچھے ہونے کا بھی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے وابستہ ہونے کی، قرآن سے وابستگی حاصل کرنے کی اور قرآن کے حقوق کو معلوم کر کے ان حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔